मैं उन दिनों अबशा था, तिजारत की गरज से गया हुआ था। तो मुझे पैगाम आया कि आप चूँकि मक्का शरीफ से आए हैं तो आपको हमारे बादशाह ने याद किया। कहते मैं चला गया तो कई सवालात कुतुब हदीस में, लंबी हदीस मिलती है, तवील सवालात उसने पूछे कि वो जिन्होंने ऐलान नबुव्वत किया है उनके मानने वाले अमीर हैं कि गरीब हैं, ख़ानदान कैसा है, बहुत सारे सवालात उसने किए। आखिर में एक बात पूछी, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात को? एक बात आखिर में पूछी जनाब अबू सुफियान कहते हैं नजाशी ने। नौजवानों ज़रा गौर करना, आजकल पता क्या है, लोगों ने झूठ का नाम ही बदल दिया। कहते मैंने बहाना कर दिया था। असल बात क्या होती है कि झूठ बोला करनी है, पगड़ियाँ खोलनी है दो चार लोगों की, यही तो इल्ला माशाल्लाह गपशप रह गए। यानी कि कई दफ़ा हम मजबूर होते हैं तो बच्चों से कहना पड़ता है कि ज़रा टेलीफोन सुन के कहना अब्बा सो रहे हैं। तो अगर आपने खुद उसको कह दिया ना कि तू कह दे किसी को कि मैं आराम कर रहा हूँ या मैं घर नहीं हूँ, तो अगर आपने खुद किसी से झूठ बुलवाया तो वो आपके साथ सच कैसे बोलेगा? ये तवक्को आप कैसे रखते हैं? अगर उसको ये तय कराया जाता जिस तरह के हुजूर गौसे आजम की अम्मा ने तय कराया था कि पुत्र कुछ और सच अपनी ज़ात से शुरू होते हैं। आजकल भी बहुत सारे लोग सच बोलते हैं पर दूसरों के बारे में। मैं फिर बताऊं सच के तो क्या है? ओ भाई उनके बारे में ना बता, अपने बारे में बता। अपने बारे में सच बताने का हुक्म है, दूसरे के बारे में तो पर्दापोशी का हुक्म है। तो अपने बारे में सच बता, कितने गुनाह करता है, कितने झूठ बोलता है, कितना हराम खाया, अपने बारे में बता। सामने वाले के लिए ये कहने की इजाज़त, उसका हिसाब अल्लाह ले लेगा। अपनी ज़ात के बारे में सच्ची खरी साफ सुथरी बात कहने का हुक्म है। अबू सुफियान कहते हैं बहुत सारी बातें नजाशी ने पूछी। आखिरी सवाल उसने किया, कहने लगा ये बताओ, ज़रा गौर करना भाई, कहने लगा सरदार बताओ कि जिन्होंने दावा नबुव्वत किया है कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अल्लाह करे समझ आए आपकी बात। यानी कभी उनकी ज़ुबान से झूठ भी निकला है? इंसान दुख में भी होता है, सुख में भी होता है, उलझन में भी होता है, मुसीबत में भी होता है, बड़े बड़े वक्त आते हैं, कई बातें करनी पड़ जाती, कभी झूठ भी बोला है? तो अबू सुफियान कहते हैं कि लम्हे के लिए मैंने सोचा, चूंकि उस वक़्त मैं मुखालिफ था, मैं कह दूं कि बोला है। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि एक तो ये अरब की वज़ादारी के ख़िलाफ़ है कि मैं ये गलत बात करूं, और दूसरा ये कि मैं ये कह दूं कि वो जादूगर हैं तो माज़अल्लाह शायद कोई मान जाए, ये कह दूं कि शायर हैं तो शायद कोई माज़अल्लाह मान जाए। पर मदीने वाले रसूल ने कभी झूठ बोला ये तो मानेगा ही कोई नहीं, इसलिए कि उनके मुखालिफ भी जानते हैं कि वो हक और सच ही कह रहे हैं, उन्हें कभी गलत बात की है ये कोई बंदा मानने को तैयार होगा ही नहीं। तो ये किस तरह मैं ये बात कर दूं? कहते जब मैं सोचने लगा, खामोश हुआ, तो नजाशी फिर बोले, कहने लगे बताते क्यों नहीं? मैंने कहा बादशाह सुन, फिर मुखालफत अपनी जगह पे, पर वो मेरे भतीजे होते हैं रिश्ते में, मेरे सामने वो पैदा हुए, मैंने उन्हें दादा की गोद में भी खेलते देखा और चचा के कंधों पे भी, मैंने खतीजतुल कुबरा से निकाह होते भी देखा, और मैंने उन्हें अपनी बेटियों को गोद में खिलाते भी देखा। मेरे सामने उनके स्याह बाल कन पट्टियों पे सफ़ेद हुए, पर मैं क्या बताऊं, उस करीम की ज़ुबान से जब भी निकला है हक और सच ही निकला। कभी झूठी बात उनकी ज़ुबान पे आई? कहते मैंने जवाब दिया तो बादशाह गौर से मेरा चेहरा देखने लगा, फिर चादर उठाई कंधे पे रखी, बादशाह चल दिया। मेरे पीछे से आवाज़ दी, मैंने कहा इतने सवाल इतने जवाब, इतना लंबा इंटरव्यू किया, ओ भाई नतीजा भी तो निकालना, रिजल्ट भी तो सुना। अब ये तू सुन के जा रहा है तो कोई बात भी कर। तो कहते नजाशी ने पलट के मेरी तरफ देखा तो कहने लगा सरदार नतीजा तो निकल आया, रिजल्ट तो सामने। कहा वो कौन सा? तो कहने लगे आपने खुद ही तो कहा है उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो जिसने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला वो ये वाला झूठ क्यों बोलेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ? बंदों से कभी झूठ नहीं बोला तो रब करीम की ज़ात के बारे में झूठ क्यों बोलेंगे? लिहाजा जा के सोच
کہ وہ کریم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، اس پر غور کر۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ایم این اے کا جو امیدوار ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے ہر گروہ کے بارے میں ہم اپنے اپنے مخصوص نظریات رکھتے ہیں، ہم سیاستدانوں کے بارے میں کچھ سوچ زیادہ اچھی نہیں ہمارے معاشرے میں رہتی، وہ بھی ظاہر ہے جس طرح کی چیزیں پروموٹ ہوتی ہیں اسی طرح کی آگے بڑھتی ہیں، لیکن یہ کہ ایم این اے کا امیدوار ایک بڑے حلقے کو لیڈ کرتا ہے، چھوٹا سا نہیں، ہزاروں لوگوں کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، ہزارہا لوگوں، اور پھر وہ اس اسمبلی میں اس نے بیٹھنا جو قانون سازی کرے گی۔ لیکن جس نے اپنی گلی کے سامنے دفتر بنایا نا امیدوار صاحب کا، اور فلیکسیں بھی جیبوں سے بنوائی ہیں، اپنی تصویریں بھی ساتھ لگائی ہیں، اور اپنی یہاں فوٹو بھی لگائی ہے اس کی، تو وہ بھی جب امیدوار صاحب تقریر کر رہے ہوں تو باہر ٹہل رہا ہوتا ہے پن ڈال کے، تو پوچھیں صاحب آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو کہ تو اندر تقریر ہو رہی ہے، تقریر سنیں، تو کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، سارے کرنا کرانا تو ہے کچھ نہیں اس نے۔ جب قوم کا یہ سٹیٹس ہو جاتا ہے نا، اور سیاستدان کیا کہتے ہیں، خدا معاف کرے، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو سیاسی بیان دیا تھا، یعنی سیاسی بیان کا ترجمہ جھوٹ ہے، میں نے تو کہہ دیا تھا جی بس۔ آہستہ آہستہ نا وہ نیچے تک آیا ہے، اور نیچے تک قوم کی رگوں تک اترا، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے لوگوں تک۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ تو نہیں نا۔ سنو بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سچ ہے نا یہ تجھے بچا لے گا، سچ تجھے، الصدق ینجی کے لفظ ہیں حدیث میں، تو سچ بول، اللہ تجھے فرمایا جھوٹ نہ بولنا، ہلاک ہو جائے گا، جھوٹ نہ بولنا۔ میری طرف دیکھیں نوجوان، غور کریں، جھوٹ نہ بولنا ضائع ہو جائے، یہلک کے لفظ ہے حدیث میں، یعنی تو ہلاک ہو جائے، کچھ بھی نہیں بچے، جھوٹے آدمی کا کچھ بھی نہیں بچتا، نہ مال، نہ وقار، نہ اس کی عزت، نہ اس کے تعلقات، ہر چیز آہستہ آہستہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں ہنسانے کے لیے، کچھ جھوٹ بولتے ہیں زیادہ بولنے کی وجہ سے، باتیں زیادہ کرنی ہوتی ہیں تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی غلط بات بھی آ ہی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا، لوگوں کو متوجہ نہ کریں، لوگ تو کبھی کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں پھر کبھی کسی اور کی طرف ہو جاتے ہیں۔ متوجہ تو کرنا چاہیے رب کریم کی رحمت کو، کہ وہ جب متوجہ ہو جائے تو پھر بڑی ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں، دنیا کی بھی ہو جاتی ہیں اور آخرت کی بھی ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز، سچ بولیں، سچی بات کریں۔ پہلی تو بات یہ کہ دائرہ کار اتنا اللہ نے ہمارا وسیع نہیں بنایا کہ ہم نے ہر وقت ہی کہانیاں بنانی، سچ بولیں، صاف ستھری، کھری، مختصر سی۔ کچھ لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے، چار فون رکھے ہوئے ہیں، بہت بڑا بزنس ہے، دفتر میں بیٹھے ہیں، ایک کو کوئی بات بتائی، دوسرے کو کوئی بات بتائی، تیسرے کو کوئی، چوتھے کو کوئی، بڑے بیٹے کو کچھ اور بتا دیا، چھوٹے کچھ اور بتا دیا، ایسے سوتے بھی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اتنا لمبا چوڑا معاملہ چھیڑنے کی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جا سکے، تو جان بوجھ کے اپنے آپ کو بوجھ کے نیچے کیوں لے کر کے آتا ہے؟ اللہ کریم کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان دیا دین، ہمیں آسان کر کے ہمارے ذمہ حقوق لگائے، اتنا زیادہ الجھ جانا کہ بات بات پہ جھوٹ بولنا، جو بات کرنا وہ غلط کرنا۔ سنیں اور یاد رکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جو بات بیان کرتے تھے میں لکھ لیا کرتا تھا، میرا شوق تھا، میں لکھتا تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے تھے تو 400 علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھا کرتے تھے کہ آج حضرت جو ارشاد فرمائیں گے ہم وہ لکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جو حضور بیان کرتے میں اس کو لکھتا، میرا شوق تھا۔ ایک دن ایک صاحب نے نا مجھے بڑی حکمت کے ساتھ سمجھایا، یہ دین سے روکنے والے بھی بڑے طریقے سے روکتے ہیں، بڑا انہیں سلیقہ آتا ہے، بڑا زبردست، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ مولوی صاحب سے روک دیں گے، چھوڑ مولویوں کو، چھوڑ پیر صاحب کو، یہ یہاں روک دیں گے اور کہیں گے آج آپ میرے ساتھ، ایک بہت بڑا سیاستدان آ رہا ہے، تیری ملاقات کراؤں۔ حالانکہ امام شورانی نے جو دل کے فسادات لکھے ان میں سے ایک بڑا فساد یہ لکھا ہے کہ مالداروں سے، امیروں سے، بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، دل میں فساد آ جاتا ہے، وہ گاڑیاں لینے کو دل کرتا ہے جو بندہ روز دیکھتا ہے، اسی طرح کا مکان، بچے جا کے کہتے ہیں کہ وہ گیٹ دیکھا تھا کتنا شاندار تھا۔ تو ہمیں
बड़ी हिकमत से कहा जाता है छोड़ तू किन चक्करों में पड़ा हुआ है, वो इधर आ, हालांकि उससे फसाद फिल कल्ब वाक़या होता है। बहरहाल इस तरफ जाना नहीं चाहता, दो एक बातें उन्वान पर मजीद करनी। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं उस शख्स ने मुझे रोका और साथ हिकमत भी बयान की। कहने लगे हुजूर कभी जमाल में होते हैं, कभी जलाल में होते हैं, तो सारी बातें लिख लेता है। जब हुजूर रूटीन में खुतबा दें, सबको इज्तिमाई नसीहत करें, जुम्मे का दिन हो, ईदीन का मौका हो, जिहाद का खुतबा हो, तब तो लिखा कर, हर बात ना लिखा कर। तो आप फरमाते मैंने लिखना छोड़ दिया, लेकिन कुर्बान जाएं रसूल कायनात के। हुजूर को पता होता था कि महफिल में जो आते हैं तो वो क्या क्या करते हैं, इल्म होता था कौन आता है तो किस तरह बैठता है तो क्या करता है तो क्या उसका अंदाज है। कहते हैं हुजूर सैयद आलम ने चंद दिन देखा कि मैं बगैर कागज़ कलम के आऊँ तो बुला लिया। मैं हाजिर बारगाह हुआ तो फरमाया अब्दुल्ला लिखा करते थे, छोड़ क्यों दिया? मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स ने कहा था हुजूर कभी जलाल में कभी जमाल में, हर बात ना लिखा कर। कहते हैं कुर्बान जाएं, मैंने हुजूर की आंखों में रोशनी देखी और सरवरे कायनात ने फरमाया अब्दुल्ला मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, उक्तुब उक्तुब उक्तुब, और तू लिखा कर, तू लिखा कर, तू लिखा कर। मैं किसी हाल में भी हूँ, मेरे मुंह से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। कभी किसी कैफियत में भी मेरी जुबान से झूठ, ये हुजूर की शान है जिसका सबसे पहले लोगों के सामने आना, वो है सादिक होना और अमीन होना, दयानतदार हो। आप अमानतदार हो। जो मुहक्किक सीरत निगार है ना, वो सीरत के मुख्तलिफ पहलू उन पर कलाम करते हैं, लिखते बोलते रहते हैं। हमारे सीरत निगारों ने लिखा है सारा मक्का बयक वक्त मुखालिफ हुआ हिजरत की रात। एक तदबीर उन्होंने ये की कि एक ही कबीले के चंद लोग ना आए हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने, बल्कि जितने कबीले पाए जाते थे ना मक्के में, सबका एक एक शख्स आए। ये सियासी चाल चली, क्योंकि अगर कोई एक कबीला आता है तो बनु हाशिम के साथ उसकी फिर जंग शुरू हो जाएगी, मुकाबला मुश्किल होगा। तो हर कबीले का एक एक शख्स तलवार लेके आए माज़अल्लाह हुजूर को शहीद करने के लिए। अब ये कि जब बनु हाशिम मुकाबला करना चाहेंगे तो सबका कैसे करेंगे? हर शख्स आया, गोया सिवाय बनु हाशिम के कोई रह नहीं गया पीछे, सब आ गए तलवारें लेके हिजरत की रात। लेकिन कुर्बान जाएं, इनमें से ना ढेर सारे लोग वो भी थे जिनकी अमानतें हुजूर के घर पड़ी हुई थी। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं। और ये इतना शानदार पहलू है कि कभी इस पर आप गौर करें तो ये वो चीज़ है जो आपको आपकी रूह को वजद में ले आए। यानी कोई बंदा किराएदार हो ना तो वो मकान छोड़ने लगे तो लोग सामने खड़े हो जाते, कहते पहले मेरे पैसे देना फिर जाना। उम्र हज पे लोग जाने लगे तो लोग कहते हैं साहब मेरे पैसे रख फिर जाना। और एक आदमी को आप शहीद करने आ गए और पैसे आपके उसके घर पड़े हुए हैं। अब ये शहीद करवा रहे हैं, आए हुए हैं, पैसे अमानतें हुजूर के घर पड़ी हुई हैं, लेकिन कुर्बान जाएं। दूसरी तरफ मंजर क्या है? करीम रसूल ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पे लेट जा। हुजूर मैं साथ ना चलूं? फरमाया नहीं तू लेट जा, सवेरे ना लोगों की अमानतें वापस करके आ जाना। उन लोगों की जो कत्ल करने आए उनकी अमानतों की इतनी हिफाजत, थोड़ा 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 लेन देन होता है, थोड़ा थोड़ा, इतनी लंबी चौड़ी तजारत नहीं होती, लेकिन अदम एतमाद है, अदम एतमाद। पता नहीं क्या बनेगा, देने हैं कि नहीं देने, किस तरह करके माहौल चलेगा। और हर मार्केट में हर चौथे दिन 2-4 पंचायतें बैठी होती हैं कि ये फलाने का चेक आ गया, फलाने का फारग हो गया, अब ये किस तरह हल करना है। भाई दयानतदारी हुसन है। 100 रोटियां कोई बंदा भी एक दिन में नहीं खा सकता। तो आपने जो 2 रोटियां शाम को खानी है उसके लिए बंदोबस्त रब करीम ने कर दिया हुआ। अपनी ज़िंदगी को अगर दायरों को थोड़ा सा पीछे पलट कर देखेंगे और अमानतदारी, दयानतदारी जो हुस्न है, सच्चाई जो आपको बड़ा कर दे। अच्छा एक बात, एक पहलू और अर्ज कर दूं बात ख़त्म करने से पहले। कभी कभी बंदा सच बोल के मुश्किल में भी आ जाता है, और कुछ लोगों ने कह दिया है कि सच का ज़माना ही नहीं। ये बात दुरुस्त, ये ज़रूरी तो नहीं ना कि अभी दवाई खाएं तो अभी ठीक हो जाए। क्या ख्याल है आपका? नाराज़ तो नहीं आप लोग?
کوئی ہاں نہ نہیں کرتے, کوئی پریشان بیٹھے ہیں. کوئی مسئلہ ہے جی؟ میرے تو آج سارے سنجی لاہور والے پوچھ رہے ہیں کہ کیڑی نکرے جلسہ رکھ لیا جی, تیڈا لکویا کیوں جی؟ میں کہ آپ ہی لوگ گیا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ تھوڑی توجہ کریں, میں بات سمیٹنے لگا ہوں. بھائی دیکھو, ابھی دوائی کھائیں اور ابھی فرق پڑ جائے ایسا ہوتا ہے؟ بلکہ اگر آپ تیسرے دن چلے بھی جائیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جناب فوری طور پہ تو یہ درد روک دیں گے تو نقصان ہوگا. اب دوائی کھائیں, آہستہ آہستہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. میری طرح کے کئی مریض ہیں جو سالوں سے دوائیاں کھا رہے ہیں, اور جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ پچھلے کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے تسی غلط آدمی کو گئے سو, ہوں ٹھیک کو لائے ہو. تو غلط تسی ادو ہو گے جدو میرے تو بعد کسی اور کو جاؤ گے, وہ پھر کہے گا کہ یہ بھی غلط ہے. اور ہو جاتا ہے میری طرح کا سادہ بندہ داڑھی پگڑی والا ہو. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے دوائی لی, میں نے اسلام آباد سے, الرجی مجھے رہتی, تو میرے کچھ معدے میں تکلیف ہو گئی. تو مجھے انہی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کسی معدے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی چلے جائیں. تو وہاں ہی میں چلا گیا. 3000 میں نے فیس دی. پہلے تو اگر فیس 5000 ہو تو آدھا بندہ ویسے ٹھیک ہو جاتا ہے, تو فیس بھی بہت بھاری بھرکم فیس بھری. تو ان کے سامنے جب وہ دوائیوں کی لسٹ رکھی نا جو میں کھا رہا تھا, تو کہنے لگے مولوی صاحب تسی کو پاگل ہو؟ میں نے کہا نہیں, کسی نے کہا تو نہیں آج تک. تو کہنے لگے یہ دوائیاں کھا کے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے, اتنی دوائیاں. میں نے کہا چلیں جو بھی ہے آپ مہربانی کریں, آپ بھی لکھ دیں جو آپ مناسب سمجھ. نہیں اتنی دوائیاں آپ کھاتے, تھوڑا سوچنا چاہیے بندے کو. تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس سے میں کلام کر رہا ہوں شاید یہ بیوقوف ہے. اور ترمذی شریف میں حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے اور سامنے والا اسے بیوقوف سمجھ لیتا ہے, حالانکہ وہ نرم دل ہوتا ہے. تھوڑی سی میں نے پھر ان سے کہا کہ لکھ دیں, تو وہ کہنے لگے نہیں جی آپ یہ دیکھیں کیا ہے. تو پھر میں نے اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اگر آپ کا خیال ہے نا یہ زہر دے دیا اس نے مجھے, تو آپ اپنا لیٹر پیڈ جس پہ دوائیاں لکھتے ہیں نا اس پہ اس ڈاکٹر کے خلاف لکھیں کہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے, اور نیچے سائن کر کے آپ مور لگائیں میں سویرے کورٹ جاتا ہوں اس کے خلاف. کہنا نہیں چھوڑو ایڈے لمبے کمج پینے دی کی لوڑ ہے. تو میں نے کہا کیا آپ لوگوں کو بیچارہ مریض آتا ہے تھکا ماندہ کس تکلیف میں ہے, تو آپ کا یہ رویہ اللہ ماشاء اللہ, سب لوگ ایسے نہیں کرتے, بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. لیکن میں بات جو کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی سچ نا وقتی طور پر محسوس ہوتا ہے انسان کو, تو یاد رکھیں کہ دوائی فوراً اثر نہیں کرتی, اس کا اثر کئی دفعہ دیر سے جا کے بھی ہوتا ہے, لیکن شفائیں ہو جاتی ہیں. پھر بندہ نارمل اور سونی زندگی گزارنے لگتا ہے. ہمیں ایک سچ ملتا ہے جو حضرت کعب بن مالک نے بولا, اس صحیح بخاری میں موجود ہے وہ سچ. فرماتے ہیں کہ تبوک پہ میں نا سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا. میرا خیال تھا کہ حضور چلے گئے ہیں تو میرے گھوڑے بڑے تگڑے ہیں, میں کل چلا جاؤں گا پیچھے. لیکن یہ جو کل والے ہوتے ہیں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. کل جانا تھا تو پھر نہ میں نے سوچا چلو کل جاؤں گا, پھر وہ کل کرتے میں رہ گیا, حضور واپس آ گئے. اب جو منافقین تھے وہ حضور کی بارگاہ میں جا کے بہانے کر رہے ہیں, کسی نے کہا میری بیٹی بیمار تھی, کسی نے کہا میں فلانی تکلیف میں تھا, بہانے کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں 1 منٹ کے لیے میں نے بھی کہا کہ کچھ کہہ دوں, حضور سب کی باتیں قبول کر رہے ہیں, اجازتیں دے رہے ہیں, درگزر کر رہے ہیں. 1 منٹ کے لیے میں نے بھی سوچا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں, لیکن جب میری نظر پڑی نا چہرہ ودھا پر, تو میں نے کہا کعب کس کے سامنے جھوٹ بولنے لگا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کن کے سامنے تو بات کرنے لگا؟ کہتے میں سامنے گیا, کریم نے پوچھا اور حضور نے مسکرا کے پوچھا کیوں نہیں آئے پیچھے؟ کہتے میں نظر جھکا لی, مسکراتے چہرے سے حضور نے بہانہ کر سکتا تھا. دوسری دفعہ پوچھا کیوں نہیں آئے, تو میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور غلطی ہو گئی, بھول گیا تھا, میرا بولیا چولیا معاف کری, حضور غلطی ہو گئی. آپ فرماتے ہیں جنہوں نے بہانے لگائے جھوٹ بولے وہ بچ گئے, اور میرے لیے حضور نے فیصلہ کیا کوئی اس سے کلام نہ کرے. پھر مجھے حکم ہوا کہ بیوی میکے بھیج دو. حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں, میکے بھیج دو. کہتے ہیں وہ مدینہ سارا کوئی شخص کلام نہ کرتا, کھجوریں کھا کے سرکہ کھا کے گزارا ہوتا. مسجد میں جاتا نماز پڑھنے, پر مجھے پتہ تھا جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو سرکار چہرہ پھیر لیتے, اور جب میری نگاہیں کہیں اور ہوتی تو پھر حضور مجھے دیکھتے. اب مجھے کیا لینے دو نا کہ ہمارے بزرگ حدیثیں پڑھ کے شعر لکھتے تھے,
ہمارے بزرگ حدیثیں پڑھ کے شعر لکھتے تھے. خواجہ صاحب کہتے ہیں میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے تے جے میں نہ ویکھاں تے وہ ویکھے تے ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے او میرے وچ ویکھن دے ویکھے حد کر دی اور کمال کر دی. کہنے لگے غلام فریدہ بوے یار دے مرنا ہے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے. ختم ہو گئی بات. بوے کوئی ضروری ہے کہ پروٹوکول دے تو پھر ہی پیار کرنا ہے. بوے یار دے مرنا ہے ویکھے یا نہ ویکھے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں تکلیف اس وقت ہوئی کہ جب مجھے ایک ملک کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا کہ سنا ہے حضور علیہ السلام آپ سے ناراض ہیں تو آپ میرے پاس آ جائیں میں عہدہ دے دیتا ہوں. فرماتے ہیں میں نے خط پھاڑ کے تو تندور میں پھینک دیا اور میں بڑا رویا کہ اے اللہ میں گناہگار ضرور ہوں پر میں تیرے نبی کا غدار تو نہیں نا. یہ لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ اب میں غیروں کے پاس چلا جاؤں گا. فرماتے ہیں 50 دن گزر گئے اور پھر میری توبہ کا اعلان رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا. سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں. حضرت کعب بن مالک فرماتے مجھے وقتی طور پہ لگ رہا تھا کہ میں نے سچ بولا ہے تو میں مشکل میں آ گیا ہوں لیکن اب میرے سچ کا کمال یہ ہے کہ لوگوں کی توبہ تو ہو گئی نا پر میری توبہ کی تلاوت کی جاتی ہے, میری توبہ قرآن میں پڑھی جاتی ہے. یہ اللہ نے مجھے میرے سچ کا انعام دیا. تو زندگی کے اندر اپنے معاملات کے اندر صفائی ضرور رکھیں. ہمیں یہ جو کہا گیا نا معاملات کی صفائی کا, سچائی کا, دیانتداری کا, اس کی وجہ یہ ہے کہ موت بالکل اچانک ہے بالکل. تو انسان جس نے سفر کرنا ہوتا ہے اس نے گٹھڑیاں باندھ کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, کھاتے بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. جو لوگ مسافر ہوتے ہیں نا انہوں نے مکمل پیکنگ کر کے رکھی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے مسافر جھگڑے بھی نہیں کرتے. کبھی آپ نے دیکھا ایئرپورٹ پہ آپ نے کہیں بیگ رکھا ہو تو کوئی بندہ اور آ کے بیٹھ گیا تو آپ نے کہا اٹھ میری جگہ ہے. ایسے نہیں ہوتا کیونکہ پتہ ہے ابھی فلائٹ آئے گی تو چلے جانا ہے. نہ ریلوے اسٹیشن پہ لڑائی ہوتی ہے نہ بس اسٹاپ پہ, جگہ سے وہاں لڑائی نہیں ہوتی کیونکہ ابھی تو چلے جانا ہے. تو مسافر لڑا نہیں کرتے, مسافر چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں, اپنے معاملات کو صاف رکھتے ہیں, دیانتداری کے ساتھ وقت بتانے کی کوشش کریں, سچ کو اپنی زندگی میں لاگو کریں اور کوشش کریں جو ہماری آنے والی نسل ہے یہ بہت زیادہ سچ کی عادی ہو, اس کی طبیعت ہو. کچھ لوگ اور بھی ہیں جو کہتے ہیں جی سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے. خدا کے بندے سچ ہی تو میٹھا ہوتا ہے. جھوٹ جو ہوتا ہے نا جھوٹ یہ میک اپ ہے اور سچ اصل ہے. تو جو چیز اصل ہوتی ہے نا اصل وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے. وقتی طور پر اگر وہ ہضم نہ بھی ہو تو رہنا تو اس نے دیسی گھی ہے نا, وہ فائدہ مند ضرور ہوتی ہے. تو اس لیے کوشش فرمائیں کہ یہ جو حضور کی زندگی کا خوبصورت پہلو ہے اور یہ جو ایک خوبصورت شان جس سے سب سے پہلے لوگ متعارف ہوئے اس پر ہماری توجہ رہے. اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.